اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزعم خیش انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن اہل جنت کی قیام گاہ رہنے کی جگہ بھی بہتر ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر، جہاں وہ حساب و کتاب کے دوپہر کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے، دوپہر کے لیے آرام کریں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئیں میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اس دن ہر ظالم غصہ اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن پاک کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شوار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن پاک ایک ہی بار یکجا کر کے، ایک ہی دفعہ کر کے کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔
ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسی مثال سوال اور اعتراض کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتے ہیں۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے سے بھی بہت بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جب وہ ہماری تکذیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر ڈالا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك کثیرا۔ اور عاد اور سمود اور باشندگان رس کو اور اس کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے، بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پوجا پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ عنقریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہی نہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت طاقت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، سایہ لمبا کرتا ہے
اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، روک دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے۔ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا، اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں جانوروں اور بادیہ نشین انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے کچھ قبول نہ کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بس اے مرد مومن تو کافروں کا کہنا نہ مان، اور تو اس قرآن پاک کی دعوت اور دلائل کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت ہی شیریں اور ایک دوسرا کھاری نہایت ہی تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی کی طرح ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قربت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا، طاقت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور وہ کفار اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان ان کا مددگار ہوتا ہے، نافرمانی پر ہمیشہ شیطان مددگار ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا، اور بغاوت شعار لوگوں کو ڈر سنانے والا، بغاوت کرنے والے لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو کچھ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے
باخبر ہونا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کا جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے۔ اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں، اور اس حکم نے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہی بڑی برکت و عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائیں، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ ان تخلیق قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام و نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرارا ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت ہر وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرار گاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے، بری رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان کے دو حدوں کے درمیان اعتدال پر معتدل رہتے ہیں، پر اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزائے گناہ پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کذب، جھوٹ اور باطل کاموں میں، قولاً اور عملاً، باتوں میں اور عمل میں، دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچھاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ بلند محلات، جنت بہترین قرارگاہ اور عمدہ اچھی قیامگاہ، اچھی رہنے کی جگہ ہیں۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔ سورۃ الشعراء مکیہ، اس کی آیات ہیں 228 اور اس کے رکوع ہیں 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم، اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھکی رہ جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے، پس ان قریب انہیں اس امر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور قدرت الہیہ کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے اوپر قطبی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قال قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، ارشاد ہوا ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے۔ فَلَعَلَّكَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قطبی کو قتل کر دیا، قبطی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش پالنا اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ففرت ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله الا تستمعون، اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین،
موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ قال إنا رسول ربكم قال إنا رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتك بشيء مبين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بڑا سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والے کے لیے سفید چمکدار ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ بڑا نادان جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہر کارے بھیج دے۔ یأتوک بکل ساحر علیم۔ وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ پس سارے جادوگر مقررہ دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔ اور فرعون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ تاکہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلہ میں غالب ہو جائیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین۔ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم اسی وقت اجرت والوں کی بجا میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ اژدہا بڑا سانپ بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھیر رکھی تھیں۔ فألقي السحرة ساجدین۔
پس سارے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لوگے، میں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضيرك إنا إلى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین، ہم قوی امید رکھتے ہیں، پکی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اس وجہ سے کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیج دیے۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں، ہم بھی مضبوط ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور نفیس قیام گاہوں سے بھی نکال دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْصَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اسی طرح کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر سورج نکلتے وقت ان فرعونیوں نے ان کا تعاقب، ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو، کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ بولے یہ تو معلوم نہیں لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد باپ دادا، الغرض کسی نے بھی سوچا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت کے دن وہ میری خطائیں غلطیاں معاف فرما دے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سرداروں میں شامل فرما لے، سزاواروں میں شامل فرما لے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما۔ وَاجْعَل لِّي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے؟ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کی ساری فوجیں
بھی واصل جہنم ہوں گی۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ فما لنا من شافعین، سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے لیے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ ورانہ کاموں سے کیا سروکار، کیا واسطہ ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے کہ حقیقی عزت و ذلت کیا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ بولے اے نوح علیہ السلام اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ كذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب اسے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ، کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی۔ وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر موجود ہیں ملی ہوئی ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں۔ وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گوشے نرم نازک ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم سنگ تراشی پتھر تراشنے میں مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو۔
الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرہ کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ اللہ لکم شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اسے برائی کے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں سوائے سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِینَ، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ بولے اے لوط علیہ السلام اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر شہر سے نکالے جاؤ گے، نکالے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی
رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن پاک سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر اترا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب انور پر تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، ذکر تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن پاک اور صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سو وہ ان کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں کا فائدہ پہنچاتے رہے۔ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ ذِکْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِینُ، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِینُ، اور شیطان اس قرآن پاک کو لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر جھوٹے بہتان طراز گناہ گار پر اترا کرتے ہیں۔ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدح خواں بن گئے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شعر انتقام لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ سورۃ النمل مکیہ، اس کی آیتیں ہیں 93 اور اس کے رکوع ہیں 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، طاسین، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، اور وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں، تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین، پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتو میں ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح تیز حرکت کر رہی ہے، تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تو نو نشانیوں میں سے ایک ہیں، انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح
اور روشن ہو کر پہنچیں گی تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ بس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنس کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ بس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ کو معلوم نہ تھے، آپ کو یہ معلوم نہ تھی، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ما تخفون وما تعلنون۔ اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم اشکار کر ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت و اقتدار کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشہدون۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے اس معاملہ میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظُرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفہ سے فرحاں اور ناز کرتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون۔
تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہ ہی ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے پہلے اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں پہلے اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں پہلے اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹنے یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور ہیبت بدل دو، ہم دیکھیں کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان علیہ السلام کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کرتی رہتی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حصبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیلگوں پانی کی لہریں چلتی تھی۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوریں فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا، اور اس نے پانچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور قوم سمود کے شہر میں نو سرگردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان سرغنوں نے کہا، تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا، بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے، تقوی اختیار کیے ہوئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی، تو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جھوٹے خدا جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟